बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। अगर मैं वन लाइनर दूं तो मैं यही कहूंगा, या अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, या अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। जी हाँ, बिल्कुल 9 अप्रैल 2022 वाली एपिसोड रिपीट हो रही है, क्योंकि सबसे खतरनाक एहतजाज वो होता है जिसमें लीडरशिप नहीं होती। और इस वक्त वही सूरत हाल है। मैंने ऐसे ही नहीं कह रहा कि ये क्या 13 फरवरी को 8 फरवरी हो गया है। 8 फरवरी को पहिया जाम था ना, बंद मतलब बंद। इस वक्त ये मुल्क की सूरत हाल नजर आ रही है। और मैं कहता हूँ या अल्लाह खैर करे, कोई 26 नवंबर या कोई ऐसी वैसी कोई और सूरत हाल पैदा ना हो। सिर्फ एहतजाज था पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज पाकिस्तान भर में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने वो एहतजाज रिकॉर्ड करना था। उसको रोकने के चक्कर में इस वक्त पूरा इस्लामाबाद जैम है। इस वक्त केपीए हाउस के बाहर अलहदा धरना हो रहा है। और पूरे इस्लामाबाद की जो जो स्पेशली इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट है, उसको जेल करार दे दिया गया है। जितने भी पार्लियामेंटेरियन उनको पार्लियामेंट से बाहर आने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंटेरियन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छी खासी सूरत हाल खौफजदा हुई है। मोटरवेज बंद हुई गई हैं जी। बहुत सी जगहों पर धरना शुरू हो चुका हुआ है। केपीके का पंजाब के साथ राब्ता मुनक़ते है। और भी सूरत हाल बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है। काश मेरी दुआ है परवरदिगार के इस वक्त भी अकल और शऊर आ जाए। एक यही चीज थी ना कि इमरान खान साहब को अल शफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। और ये किसी का और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। जब इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये पता चला कि इमरान खान साहब की 85% जो बिनाई है वो खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। और इसके लिए किसी रिटर्न ऑर्डर की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को सामने बिठाकर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था। और फिर भी 2 दिन जाया किए। और बाकायदा तौर पर इस कॉल से पहले कहा गया था। इस वक्त जिद बढ़ गई ना दोबारा, जब जिद बढ़ गई तो फिर अब देखिए इस बारी पोजीशन मुख्तलिफ है। 8 फरवरी को तो मैनेज कर दिया आप लोगों ने, जिस तरीके से भी करना था, रातों को गिरफ्तारी है, कुछ भी हुआ। आज आपने सुहेल अफरीदी के धक्के दिए, गरीबान से पकड़ा, उस बेचारे का गरीबान चाक किया, उसको तमाचे रसीद किए शफी जान को। ये इस्लामाबाद में सब कुछ हुआ है। केपी हाउस के बाहर सब कुछ हुआ है। ये मंजर बहुत ही डिफरेंट पर आए की तरफ जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ऐसे नहीं कभी, मैंने आपको ब्लॉग के आगाज में ये नहीं कहा अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। मुझे मैं ये सूरत हाल इस वक्त ये है। और मतलब पूरी पार्लियामेंट ही जेल में तब्दील कर दी है। पार्लियामेंट लॉजेस जो उनके घर हैं उधर से बाहर निकले, हर पार्लियामेंट लॉज के बाहर, घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी कि आप बाहर ही नहीं निकल सकते पार्लियामेंटेरियन से एहतजाज के लिए। जो अंदर मौजूद है वो तो है ही है। रखता हूँ चीजें आपके सामने, आपको खुद अंदाजा होगा मैं किस पर ये बात कर रहा हूँ जी। किस पर पे ये बात कर रहा हूँ जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर के सामने इस वक्त धरना जारी है। रोड बंद कर दिए, पुलिस की भारी नफरी चारों तरफ से घेरी है। सुहेल अफरीदी साहब खुद हैं, उनकी काबीना के लोग खुद हैं, वुकला की टीमें उधर खुद मौजूद हैं। इस वक्त एक एहतजाज तो यहां हो रहा है। ये इसने बेसिकली इस एहतजाज में हो रहा था पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जिसको इस वक्त रोका गया। खातून मलिया खान, उसको वीडियो सारी है, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके बाल नोचे गए, उसका सर नंगा किया गया। और ये पुलिस की जानिब से हुआ है। ये सब कुछ पुलिस की जानिब से। मुझे ऐसा लगा जैसे वो परेशान हो गए हैं, हाल पड़ जाना, इनको समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या करना है। इस वक्त वो पोजीशन नजर आ रही है इनकी, और कुछ भी नहीं थी। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया इमरान खान साहब पर होने वाले तिब्बी हमले के खिलाफ। एक चीज, नौजवानों ने 4 सद्दा के मकाम से पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को बंद कर दिया। यानी बंद मतलब बंद, 4 सद्दा के मतलब इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। ये खबरें जी। और फिर मैंने बताया आज फिर वही तारीख 9 अप्रैल की रात वाली है, जब हम आम सड़कों पर निकली थी। और बगैर कॉल के निकली थी, जब रिजीम चेंज की रात थी वो, जिसमें कहा था इमरान खान साहब डायरी लेके निकल गए। और तारीख विटनेस है, बहुत खतरनाक यह एहतजाज होता है जब अवाम खुद ब खुद निकलती है। और उस मौके पर फतह वैसे अवाम की होती है, मगर नुकसान बहुत हो जाता है। सिर्फ होश के नाखून और कुछ भी नहीं है। जिद छोड़ें, जिद छोड़ें, जिद छोड़ें। अच्छा जी, डेरा गाजी खान से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया जी। और यहाँ फॉर्म 45 के हवाले से कहा जाता है, ये एमपी इखलाक अहमद खान बडानी, उन्होंने मेन तौनसा रोड बाईपास को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक मैंने आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा उसके बाद धरने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया। उन्होंने कहा, ये धरना इमरान खान साहब की अल शफा अस्पताल मुंतकली और इलाज शुरू होने तक जारी रहेगा। ये फिर बता रहा हूँ, ये डियाला के बाहर वाला धरना नहीं है कि अभी कोई आएगा मुज़ाकरात करेगा कुछ करेगा। उन्होंने कहा नहीं तो नहीं। अब ये बैठ गए इधर, अब ये इस वक्त इधर बैठ गए हैं जी। और फौरी तौर पर उनका इमरान खान साहब को अल शफा अस्पताल मुंतकिल करें अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के। यार इतना आसान काम है इंप्लीमेंट करवाना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है, इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद मोटरवे पर धरना जारी, धरने से मुतल्लिक भी पता चला है। ये भी है, चकदरा मोटरवे इंटरचेंज बंद कर दिया गया है।
اور یہاں بھی مطالبہ یہی کہ عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال منتقل کیا جائے. یہ 8 فروری کی کال تھی، جس کو پہیا جام کہہ رہے تھے نا، لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے، یہ لاک ڈاؤن کی طرف چلا گیا کام. کل جنید اکبر نے کہا تھا اس وقت سے بچیں کہ جب ہمیں ہمارے کارکن گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کال دے رہے، اس وقت سے بچیں کہ وہ ہمارا احترام کرنا ہی بند کر دیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج خیبر پختونخوا کی قیادت یا پی ٹی آئی کی قیادت کا احترام عوام نے ختم کر دیا ہے. یہ موقع پھر بولے ایک بیوقوفانہ اور کوئی موقع ہے. بکھر پل مکمل طور پر بند ہے، کوئی پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ پنجاب سے ٹریفک خیبر پختونخوا داخل ہو سکتی ہے. بڑی تعداد ہے جی عوام کی اس وقت ادھر. لاہور کے مال روڈ پر وکلا نے احتجاج شروع کیا ہوا جی، لاہور کی مال روڈ پر جی، یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے. اور تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ ہاؤس کے مین گیٹ تک پہنچے جی، اور پولیس نے اراکین پارلیمنٹ کو باہر آنے سے روک دیا، یعنی پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور گیٹ بند کر دیا گیا ہے. 2 ایم پیز ہیں پی ٹی آئی کے، پنجاب اسمبلی کے 2 ایم پیز ہیں، سرفراز ڈوگر اور طیب سندھو، ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے. اور دھرنا اس وقت شروع ہے جی. اور پھر بول رہا ہوں، شاہد خٹک کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی ہے، شفیع جان کو پولیس نے روک کے دھکے ڈالے ہیں، اس کا گریبان چاک کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی پولیس اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہے، بھاری پہ بھاری نفری ادھر آ رہی ہے. سینٹر مشتاق صاحب ادھر موجود تھے، وہ کہتے ہیں عمران خان کی جان کو حقیقی خطرہ، یہ تالے پارلیمنٹ کو نہیں پاکستان کو لگائے گئے ہیں. خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ سب کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہے. ایسے مزاحمت کرنی ہے جو اس آمریت کو ختم کرے، اس کو نہیں ہونا. اور ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب پارلیمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری، انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے انگیج کیا. انہوں نے بولا پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد ہیز بین ٹرنڈ انٹو جیل، اس وقت جیل بن چکی ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹیرینز پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا ان ہیومن ٹریٹمنٹ آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان آر بینگ پریونٹڈ فرام لیونگ دا پریمیسز آف پارلیمنٹ ہاؤس. انہوں نے کہا منع کر دیا کہ پارلیمنٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. A large number of parliamentarians have similarly have been present in nearby the parliament lodges. جو parliament lodges میں ان کے گھر ہیں، ان کے در ان کو قید کر دیا گیا ہے. And in the KPK house اسلام آباد، اور اسلام آباد کا جو KPK house ہے ادھر سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. A fascist government is denying to people of Pakistan and their representative had been uh, the basic human rights to assemble and speak against the violation of the human rights of Imran Khan. تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی مکمل طور پر انگیج ہے. مکمل کیا آپ دیکھیں، آپ 4.5 کروڑ عوام کا ریپرزینٹیو شفیع جان، اس صوبے کا ریپرزینٹیو، اس کا گریبان پھاڑ دیا، بال نوچے. نہیں یار، یہ جاتی ہے، یہ جاتی ہے. سہیل آفریدی بولے غیر پولیس والے نون لیگ کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں. یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، اور اسلام آباد سب کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. 2 نمبر طریقے سے آنے والے وزراء کو ان کو ہاتھ لگانے کی آپ کی جرت نہیں، اور یہاں صوبائی کابینہ کے ممبران کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور گریبان پھاڑ رہے ہیں. اور تو سر پولیس نے صحافیوں کو بھی گولی مارنے تھپڑ مارنے کی دھمکی دیا ہے. یہ کوئی اور نہیں، یہ بتانے شراز احمد شرازی، وہ کہتے ہیں پولیس نے آج پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ صحافیوں کو بھی نہ چھوڑا، میرے ساتھ موجود جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کو کہا گولی مار دوں گا، مجھے کہا تھپڑ مار دوں گا. اور پھر وہ ویڈیو بھی ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں یار، آپ خود کچھ حملہ آوروں کو روکیں کہ ان کو روک رہے ہیں یار. ویری سیڈ، ویری سیڈ. سہیل آفریدی اس موقع پر کہتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے. اس سے نفرتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ روکنے والا نہیں ہوگا. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کروائی جائے. مراد سعید نے کہا کہ بند کر دے صوبے کو. مراد سعید ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات کو ہوا میں نہیں پھینکا جا سکتا. نہیں سر، میں نے بولا یہی سہیل آفریدی کا سرپرائز ہے، جو اس وقت موٹر ویز پاک پنجاب سے رابطہ اور جتنے داخلی راستے ہیں یہ تمام بند ہے. اور یار اٹارنی جنرل نے خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یقین دہانی کرائی ہے، اس کے باوجود نہیں دیا سپریم کورٹ نے ریٹرن آرڈر. ایک اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے، لیکن اس ریٹرن آرڈر کی ضرورت بھی نہیں تھی ان احکامات تک جو اٹارنی جنرل صاحب کو سامنے بلا کے کرائے تھے. ایسے محسن نقوی صاحب کی انٹری ہوئی ہے جی، اور محسن نقوی صاحب اسلام آباد، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی جیل منتقل کریں گے ٹھیک 2 مہینے بعد. 2 ماہ میں اسلام آباد کی جیل مکمل ہو جائے گی، اور جیل کے اندر تمام آنکھوں کے علاج سمیت تمام سہولیات میسر ہیں. تو اسلام آباد کی عدالت میں، جو اسلام آباد کی عدالت نے ان کو سزا دی ہے، اس لیے ان کو اسلام آباد 2 مہینے تک ہماری جیل وہ مکمل ہوگی، ادھر ہوں گے. اور 2 ماہ میں انہوں نے کہا ماڈل جیل ہے جس میں عمران خان، محسن نقوی صاحب اس کی تصدیق کریں. اور آج انہوں نے وہ بھی کہا، وہ جو صحافی ہیں خرم اقبال، جن کو لاہور میں 2-3 یونیفارم میں تھے، باقی
سول کپڑوں میں تھے صافی، جن کو ان کو لاہور کی صافی کل ان سے اٹھا کے لے کے گئے، وہ بیسیکلی اپنی بہن کی طرف بست بنانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کل انہوں نے ویڈیو، اب تک کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے شیئر کی تھی، جس کو تمام پاکستان کے چینلز نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا، جس میں مریم نواز صاحبہ کی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے یار، زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، کم پانی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے شیئر کیوں کر دی؟ حالانکہ سارے پاکستان کی میڈیا نے ان کو وہ دکھایا تھا، جس میں وہ کہتی کہ میں نواز شریف صاحب کی طرح نہیں کہ وعدہ کروں، میں جو بھی کام کرتی ہوں پورا کرتی ہوں۔ وہ جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ ہو گیا، اور سب اس وقت پہلے جو نہیں بھی تھا نا رجسٹر، اس نے بھی سن لیا جی، میں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی، کام کر کے دکھاتی ہوں، اور یہ کوئی، اور اوپر سے عظمہ بخاری صاحب نے کہا نہیں جی یہ ایڈٹ کیا ہے، کوئی ایڈٹ نہیں کیا، بالکل صحیح ہے وہ، بالکل جب سارے میڈیا چینلز نے دکھایا تو بس ختم ہو گئی بات۔ میرا اس موقع پر عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ مسالت وما کچھ ہو رہی ہے، کوئی ایسی بیک ڈور بات ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہوتی وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرتی۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ کاپی پیسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے نورین نیازی، عمران خان صاحب کی بہن، انہیں کہ عمران خان کی صحت کی خبر ان کی آنکھوں کی بینائی کی مزید خرابی کا خدشہ اور اس کا بچاؤ عجلت کا تقاضا کرتا ہے۔ عمران خان نے ان 900 سے زائد دنوں میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کی اور آج بھی پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بنیادی حقوق سے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ ان کی آنکھوں کی بیماری جلد از جلد علاج اور توجہ مانگتی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد بھی عدالتوں اور ان کو کنٹرول کرنے والوں کی غفلت، عدالتوں اور ان کو کنٹرول کرنے والوں کی غفلت اور مقتدرہ کی خاموشی جرم ہے۔ میرا سوال ہے کہ ایک قیدی کو اگر ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہو تو یوں تاخیر برتی جاتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں جیل اور قیدیوں کے کوئی قوانین ہیں یا سب معطل کر دیے گئے ہیں؟ یہ غفلت ہم خاندان والوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے۔ عدلیہ اور جیل کے عہدیدان وہ سب جو حکم کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے کہا خاموش بیٹھے ہیں، کسی خاص حکم کے انتظار میں ہیں، ان سب کو ایک دن جواب دینے ہوگا۔ جنہوں نے عمران خان پر 2 بار قاتلانہ حملہ کرایا، وہ سوچے سمجھے پلان کے تحت تاخیر کر رہے ہیں۔ اگر آنکھ میں کلاٹ ہے تو ان کی باقی صحت کے بارے میں بھی خطرات ہیں۔ اس مجرمانہ غفلت کے نتائج بہت برے ہوں گے اور اس غفلت کے مرتکب تمام ذمہ داران کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ فیصلہ ساز، پھر انہوں نے نام لیا باقاعدہ طور پر، انہوں نے کہا فیصلہ ساز دراصل ان سے مشورہ لینے اور اس کا حکم ماننے کی بجائے عمران خان کی صحت پر توجہ دیں۔ عمران خان سے ویسے بھی کہہ چکے ہیں اگر میری اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ آلریڈی بتا چکے ہیں۔ تو ان حالات میں سر صورتحال مجھے تو بہت تشویشناک لگ رہی ہے، اور ریئل معنوں میں بہت زیادہ تشویشناک لگ رہی ہے۔ یہ درنا اب نہیں اٹھتا، جتنی دیر بعد بھی بھیجنے کوئی الشفا بھیجنا پڑنا ہے، عمران خان صاحب کو بھیجنا پڑنا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔